حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں رہتی، بلکہ انسانوں سے اس کو وحشت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک پرندے کو درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، مبارک ہو تجھ کو اے پرندے، تو باغ میں درختوں کے پھل کھاتا ہے، پیڑ کے سائے میں بیٹھتا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے قیامت میں نجات پا جائے گا۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اور بسا اوقات فرماتے تھے کہ کاش میں کسی مسلمان کے بدن کا بال ہوتا کہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، یا پھر کوئی درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ لیا جاتا پھر کھا لیا جاتا، اور کبھی فرماتی کہ میں گھاس ہوتا، پرندے آتے اور مجھ کو کھا لیتے۔ اسماعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف کی جاتی تو فرماتے، اے اللہ تو میرا حال جانتا ہے، میں اپنا حال ان تعریف کرنے والے لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو ان کے گمان سے زیادہ اچھا بنا دے، اور میری جس برائی کو یہ نہیں جانتے اے اللہ تو اس کو بخش دے، اور ان کے کہنے پر اے اللہ میری پکڑ مت کرنا۔ اور ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں ایک لشکر ملک شام کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے بہت دور تک چلتے رہے، پیدل چلتے رہے۔ ساتھیوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا ان کی نظر پڑی کہ خلیفۃ المسلمین پیدل آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ سواری پر سوار ہو جائیے، ہم آپ کے پیچھے پیدل آئیں گے۔ فرمایا چلتے رہو، میں تو اپنی ان قدموں سے اپنی خطاؤں کو بخشوا رہا ہوں، اور یہ میرے قدم جو اٹھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں اٹھ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات وحدہ لا شریک کی کہ جس نے اپنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا سوائے معرفت کے راستے کے، کہ انسان اس کی معرفت سے عاجز آ جائے۔ اور جس وقت مرض وفات میں لوگ عیادت کو آئے اور فرمانے لگے خلیفہ رسول کسی طبیب کو بلا لیا جائے، کسی ڈاکٹر کو بلا لیا جائے، فرمایا طبیب مجھے دیکھ چکا ہے، طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر اس نے کیا فرمایا؟ طبیب نے آپ کو کیا کہا؟ فرماتے ہیں طبیب نے کہا انی فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں تو کون ہے؟ یعنی طبیب اللہ کو فرمایا، اور یقیناً اللہ سے بڑا طبیب کون ہے؟ فرمایا فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں تو کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک شکار سامنے لایا گیا تو فرمایا کوئی شکار نہیں مارا جاتا یا کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا کہ اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح کو ضائع کر دیا، اس نے اللہ کی پاکی بیان کرنے کو منقطع کر دیا۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کو شکار کر لیا جاتا ہے، درخت کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اونٹ پر سوار ہوتے مہار گر جاتی، جانور کو پکڑنے والی رسی نیچے گر جاتی تو اونٹ کو بٹھاتے اترتے اور مہار خود اٹھاتے۔ لوگ کہتے حضرت آپ نے ہمیں حکم کیوں نہ دیا ہم اٹھا دیتے؟ تو فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کسی انسان سے کوئی سوال نہ کرو، کچھ نہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی خطبے میں انسان کی پیدائش کا حال بیان فرماتے تو بڑی عجیب بات فرماتے، کہتے کہ انسان 2 مرتبہ مقام نجاست سے نکلا ہے، 2 مرتبہ مقام نجاست سے نکلا۔
ایک مرتبہ صلب پیدر یعنی باپ کی شرمگاہ سے، اور ایک مرتبہ شکم مادر یعنی ماں کی شرمگاہ سے۔ اور اس وقت کیفیت یہ ہو جاتی کہ ہر انسان اپنے آپ کو نجس سمجھنے لگتا، اپنے آپ کو ادنا سمجھنے لگتا، اور فرماتے ہیں لوگوں خدا کے ڈر سے رویا کرو، اللہ کا خوف دل میں لا کر رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو۔ ایک روز اپنے خطبے میں بڑی جامع بات فرمائی، فرمایا وہ حسین کہاں گئے کہ جن کے چہرے خوبصورت تھے، جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا، شجاعت پر فخر تھا، وہ بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہر کے شہر آباد کیے، گاؤں کی گاؤں آباد کیے، وہ بہادر کہاں گئے جو میدان جنگ میں ہمیشہ غالب رہتے تھے، دشمن جن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا، فرمایا موت نے ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ قبر کی تاریکیوں میں، قبر کے اندھیرے میں سو رہے ہیں۔ اور فرمایا کرتے کہ خبردار کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، کسی مسلمان کو ادنا نہ سمجھے، کسی مسلمان کو بہت چھوٹا تصور نہ کرے، اس لیے کہ ادنا درجے کا ایمان والا بھی اللہ کے نزدیک بڑا عظیم ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ ہم نے بزرگی کو تقوی میں پایا، اور مالداری کو یقین میں پایا، اور عزت و بلندی کو تواضع میں پایا۔ اور یقیناً تواضع انسان کو بڑا بناتی ہے، اس کے مراتب کو بڑھاتی ہے، تکبر انسان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ حدیث رسول ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ ایک روز خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو فرمایا گزشتہ سال گرمیوں میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، بس اتنا کہا اور رونے لگے، خوب روئے۔ پھر فرمایا آپ فرماتے تھے کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش اور دنیا اور آخرت کی طلب اور عافیت مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی طلب مانگا کرو، اور اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے حق دکھا، حق کی پیروی کرنے والا بنا میرے اللہ، مجھے حق پر جمع کر رکھ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے بارے میں نفس پر ناراض ہو اس کو اللہ پاک اپنی ناراضگی سے امن میں رکھتے ہیں، اپنے نفس پر غصہ کرے، اپنے نفس کو ڈانٹے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ اور آخر وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی درد انگیز آمیز اشعار پڑھے، فرمایا یہ نہ کہو بلکہ یہ آیت پڑھو وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یعنی آ گئی گشی موت کی حق کے ساتھ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اے انسان تو بھاگتا ہے، بچے گا نہیں، موت تجھے چھوڑے گی نہیں۔ اور فرمایا کرتے کہ سب سے بڑی سمجھداری تقوی ہے، اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور گناہ نافرمانی ہے، اور سب سے بڑھ کر سچائی امانت ہے، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ خیانت ہے۔ اور جب کسی کو نصیحت کرتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو میری وصیت مانے تو کوئی چیز جو غائب ہے موت سے زیادہ محبوب نہ رکھنا، غائب چیزوں میں موت کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا، وہ تو ہر حال میں آنے ہی والی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی دنیا کی زمینوں میں سے کسی زینت کی چیز پر اترانے لگے اللہ اس سے اس وقت تک ناراض رہتے ہیں جب تک کہ وہ چیز اپنی زندگی سے علیحدہ نہ کرتے۔ کتنی قیمتی ملفوظات ہیں اور کتنی قیمتی کارنامے ہیں۔ دوستو یہی اصل میں ہمارے ہیروز ہیں، ریئل ہیروز، جن کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اور صدیق اکبر تو وہ عظیم ہستی ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کو تو اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے مقدس بنایا،
لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، معنا کہہ کر جس چیز کو اللہ کے نبی نے مخاطب فرمایا، جس چیز کو لوگوں کو سمجھایا، وہ چیز ہے کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، ابو بکر کے ساتھ بھی ہے۔ تو قرآن جن لوگوں کے مراتب کو بیان کرتا ہو، یقیناً ان سے بڑا آئیڈیل زندگی میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ کو یہ چند باتیں تھی، امید ہے کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں گے، ان باتوں کو زندگی میں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔